طریقے کے مطابق، ورنہ تو اللہ کی اطاعت ہر لوگ اپنے نظام کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان باللہ کا مطلب۔ دیکھیں، ایمان باللہ جو ہے وہ ایک تو بنیادی شرط ہے انسان کی دنیا میں آمد کے بعد کامیابی کے لیے، یعنی پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے، جیسے کہ وہ سورہ عصر کا مضمون ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جنہوں نے یقین کر لیا۔ ایمان کا مطلب بھی دیکھیں، ہم تو کسی بات پر بھی سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اور بس ویسے ہی یعنی دین کی کسی بات پر بھی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم لوگ دین کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ آپ پوچھ لیں اپنی زندگی میں، چاہے آپ کی جتنی بھی زندگی ہو، کبھی کسی عالم کے پاس جا کے اپنے دین کی بنیادی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کی جتنی بھی عمر ہو، آپ 20 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، آدمی مرتے مر جاتا ہے لیکن وہ اپنے دین کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک مستند بات ہے۔ کیا بس جو پڑھا ہوا ہے، جو باپ نے پڑھا دیا، ماں باپ نے، کلمہ تو ہم پڑھا دیتے ہیں، آیت الکرسی یاد کرا دیتے ہیں، اور پھر سناتے بھی ہیں مہمانوں کو۔ جو مہمان آتا ہے وہ بچہ اپنی توتلی زبان میں بس وہ سنا دیتا ہے، بس آپ کو پھر ایوارڈ میں ملنا چاہیے پھر۔ یعنی یہی بس ہماری وہ ہے۔ بچے نے قرآن پڑھ لیا ناظرہ، بس آپ نے تلاوت کر لی، 1 سپارہ روز پڑھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی چیز ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں ایک حرف پہ؟ 30۔ اور آپ نے 1 پارہ پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں کما لی؟ اتنے تو گناہ نہیں ہیں، تو نیکیاں آپ کی بہت ہو گئیں۔ گناہ آپ کرتے رہیں، ساری زندگی گناہوں میں کر رہے ہیں، 1 سپارہ روز پڑھیں، سارے گناہ ترازو تو ہوگا نا آپ کے گناہ اور ثواب۔ یعنی یہ ہماری ذہنیت ہے۔ درود شریف پڑھیں جمعے کے دن، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ ہوں گے لیکن مومنوں کے ہوں گے۔ ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا میں بات کر رہا ہوں نا، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ کس چیز پر؟ نہ اللہ کی توحید پر۔ دیکھیں، ذات کے بارے میں تو مشرکین کا بھی یقین تھا کہ وہ ذات موجود ہے ایک، یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن میں ہے۔ خالق السماوات والارض مشرکین کا عقیدہ ہے، قرآن میں لکھا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو کلمہ توحید ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، تو ایمان باللہ تو نہیں ہوا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ الہ کے لفظ آیا ہے، کوئی اور معنی دیں گے اس معبود کو؟ آپ تلاش کیجئے۔ معبود کا تو ایک ہی مطلب ہے، معبود وہ ہستی جس کا حکم آپ مانیں۔ تو ہم حکم مان رہے ہیں اپنے نفس کا۔ ہر شخص دین کو، یعنی ہر شخص نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، رسول کا یہ عمل کروں گا اور اتنا کروں گا، اتنا نہیں کروں گا۔ کسی کا باپ مجھ سے رسول کی طریقے پہ نہیں چلوا سکتا، میری مرضی۔ یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا۔ تو کون سی نماز اور کون سے روزے اور کون سا کلمہ؟ ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ
یہ یقین کر لیں دل سے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، طریقے پہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا لیکن محمد کے طریقے کے مطابق، ورنہ تو اللہ کی اطاعت ہر لوگ اپنے نظام کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا یقین، دیکھیں ایمان کے دو جز ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اچھا دیکھیں اس میں ایک اور قابل غور بات ہے کہ ایمان کے مسلمان اور مومن، اس میں فرق کیا ہے؟ مسلمان وہ جو زبان سے اقرار کرے، اور مومن وہ جو دل سے اقرار کرے۔ یہ قرآنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب دیہاتی آتے ہیں اے رسول آپ کے پاس اور دعوی ایمان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے بس مسلمان کہو اپنے آپ کو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مومن تو اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں یقین ہے نہیں، یقین داخل نہیں ہوا ہے، ولما تو تصدیق بالقلب، ہمارے دل میں یقین نہیں ہے اللہ کی توحید پر کہ اللہ الہ واحد ہے، صرف اللہ کا میں نے کہنا ماننا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہو، جو بھی یہ زندگی گزار رہا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، بنا کسی یقین کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک یقین کے تحت گناہ کا یقین ہے، گناہ میں لذت کا یقین ہے، آپ گناہ کریں گے، آپ کو یقین ہے۔ یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ دل کے یقین سے کرتا ہے، ضرورت اور پھر یقین اور پھر نیت، ارادہ اور پھر کام، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جو یعنی کلمہ توحید ہے، اللہ، صرف اللہ کی بات مانوں گا میں، اس کلمے کا مطلب کیا ہے کہ میں زندگی اللہ کی مرضی سے گزاروں گا، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، مائی لائف اسٹائل۔ یہ ابھی مارچ آ رہا ہے نا، ہماری کیا کہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ مطلب صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مرد کا بھی مسئلہ ہے۔ کہتا ہے بس مجھے مت سناؤ، مجھے تبلیغ مت کرو۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اپنی ملائی اپنے پاس رکھو، ایسا ہوتا ہے؟ تم میرے بیٹے ہو، باپ نہیں ہو، ایسے کہتے ہیں؟ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ نہیں، ہماری وہ فرعونیت ہے جو ہمارے انداز میں آ جاتی ہے، مجھے مت سمجھاؤ۔ عام طور پہ کوئی چھوٹا اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، ہم نہیں اس کی بات کو اہمیت نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا نا، تو وہ نہیں مانے ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دل سے یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عبادت طریقے مصطفیٰ پر، بس۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے۔ زبان سے آپ کہتے رہے نا۔ آج کا جو مسلمان اس روئے زمین پر رہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نفس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اپنے زبان حال سے کہہ رہے، زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ یہ افراد تمام 1.5 ارب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، بس اگر ہے تو میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ ہم میں سے دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اپنا رویہ ہے، پھر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔
شوہر کا اپنا رویہ ہے، بیوی کا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. شوہر اپنی عادت نہیں بدلتا، بیوی اپنی نہیں بدلتی، اپنے رویے تو کوئی نہیں بدلتا. لیکن یہ شوہر و بیوی کی میں بات نہیں کر رہا، تمام عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اللہ پر بحیثیت معبود ہمارا یقین نہیں ہے، دل سے یقین نہیں رکھتے. ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں رسول کو تو جب آپ یعنی آپ کا دعوت درست ہوگا جب آپ ان کے نقش قدم پر چلیں. حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. آپ رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں بھی آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں کہ نہیں بس میں تو اپنی مرضی کروں گا. دیکھیں یہ ہمارا ایک بات دیکھ لیں کہ ہمارا اپنا ایک ہم نے یعنی اپنے آپ کو ہر شخص اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. کسی کی بات سننے اور اگر سن لی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایمان باللہ کہاں ہو گیا؟ تو پڑھے جاؤ نمازیں، کرتے رہو تلاوت، آپ کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے. گاندھی جی سنا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے تھے، کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، تو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے گاندھی. ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. دل سے اگر آپ کا یقین نہ ہو تو یہ شخص مومن نہیں ہے. مسلمان ضرور ہے، مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ 2022 کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن میں؟ سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ آج کے 2022 کے مسلمان کے لیے. کتنے؟ سب کے سب. اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے. جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہمیں یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ معبود ہے اور یوم آخرت ہوگا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان 2022 کے مسلمانوں کے لیے؟ وما ہم بمؤمنین. یہ تو مومن نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید کہہ دے یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ دھوکہ نہیں، اور مومنوں کو، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایمان باللہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلواتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. بھئی تمہارا تو مسلمان تو مومنوں پر فرض ہے، نماز تو مومنوں پر فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تمہارا تو ایمان باللہ ہی ہے نہیں ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے نہ اللہ پر ایمان ہے. تو پڑھے جاؤ نمازیں. پھر وضو کی ترکیب پوچھتے رہو. پھر مفتی صاحب کہیں گے ایک بال برابر بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہے. بھئی کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ تو مومن کو بات سمجھاؤ. جو مسئلے ہیں یہ تو مومن کے لیے ہیں. مشرک کو کیا سمجھا رہے ہو تم؟ مشرک کا تو وہ تو اندر نجاست ہے اس کے. قرآن میں کیا کہا ہے مشرک کے بارے میں؟ انما المشرکون نجس. مشرک ناپاک ہیں، پلیت ہیں. ہمارے تو یہ پلیتی خیالوں میں ہے، دل میں ہے. یہ نجاست ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. اللہ ہمارا معبود نہ ہے نہ بنانا چاہتے. چیلنج ہے یہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.